انسانی زندگی میں غم اور خوشی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ قدم بقدم پہلو بہ پہلو چلتے ہیں کہ کبھی غم غلبہ پا لیتا ہے، کبھی خوشی، لیکن دونوں بیک وقت انسانی زندگی کے ساتھ لازم ملزوم کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں جس پر ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت طاری نہ ہو۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانے کی بنتی رات اور دن کے ساتھ کی گئی ہے، ویسے ہی انسانی زندگی کی بنتی غم اور خوشی کی دو دھاگوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ جہاں تک غیر مومن انسانوں کا تعلق ہے، نہ ان کی خوشی ان کے قابو میں، نہ ان کے غم ان کے قابو میں۔ خوشی ہو تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور فرح فخور بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو فرح فخور کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے وقت غم کی حالت کو بالکل یکسر فراموش کر دینا اور خوشی کے صحرا سراسر اپنے سر باندھ لینا اور فخر کے ساتھ دنیا میں پھرنا اور غم والوں کو بھول جانا، یہ تمام امور ان دو لفظوں میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں جن کا یہ دو الفاظ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے، اس کو نہ خوشی غموں سے غافل کرتی ہے، نہ غم والوں سے غافل کرتی ہے۔ نہ خوشی اس پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ وہ سمجھے کہ یہی میری ساری زندگی ہے اور میں اس کا حقدار ہوں اور میرے لیے خوشی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نہ خوشی کی حالت میں مومن یہ سمجھتا ہے کہ خوشی کا دور میری اپنی محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ وہ کلیتاً ہر خوشی کو اپنے رب اور مالک کی طرف لوٹا دیتا ہے اور اس کے حضور پہلے سے بڑھ کر شکر اور حمد کے ساتھ جھک جاتا ہے، اور جب غم اس پر طاری ہوتا ہے تو غم سے مغلوب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر کے متعلق، غیر مومن کے متعلق فرمایا کہ جب غم اس کو ملتا ہے تو یئسن کفور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، زندگی کی ان حالتوں سے غافل ہو جاتا ہے جو غم کے بعد خوشیاں بھی لایا کرتی ہیں۔ زندگی کے اس کردار کو سمجھنا بھول جاتا ہے کہ زندگی تو غم اور خوشی کی دو بنتیوں، ایک ہی تسلسل کا نام ہے جو دو دھاگوں سے بنا گیا ہے، اور غم کی حالت میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور پھر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وہ خوشی کے لمحات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوئے تھے، ان کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ چند دن کی زندگی تھی، یہی تھا تیرا حوصلہ، اور اس کے سوا ہمارے مقدر میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اتنی تھوڑی سی خوشی دینی تھی تو اس خوشی کا فائدہ کیا؟ شاعروں نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر طعن آمیزیاں کی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں خدا کو کہہ لیں۔ کہتے ہیں یہی دو چار دن کی زندگی تھی تو اس دو چار گھڑی کی خوشی تھی، تو اس خوشی کا کیا فائدہ؟ دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، یہ 4 دن کی خوشیاں دے کر جو غم دے دیا، بس اتنا ہی حوصلہ ہے ہمارے پروردگار کا۔ یہ ساری باتیں یئسن کفور کے اندر داخل ہیں۔ خوشی کی غم کی حالت میں غم سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے اور ان خوشیوں پر خدا کی ناشکری کرتا ہے جنہیں پہلے وہ سمجھا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، فخر کرتا تھا۔ تو اگر اس کے ہاتھ کی کمائی تھی تو اس کا کام تھا ان خوشیوں کو دوام بخشنا۔ لیکن عجیب حالت ہے کہ جب خوشیاں ملتی ہیں تو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، جب غم ملتے ہیں تو خدا پر تہمت باندھتا ہے
اور کہتا ہے تیرے حوصلے نہیں ہیں کہ تو نے تھوڑی سی خوشیاں دی اور پھر غم دے دیے۔ جو مومن خدا تعالیٰ کی اس تقدیر کو سمجھتے ہیں وہ خوشیوں پر بھی راضی ہوتے ہیں اور غموں پر بھی راضی ہوتے ہیں، اور ان آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں، جبکہ غم کی حالت میں خوشی منانے کو حکم ہوتا ہے اور خوشی کی حالت میں دوسروں کے غم سمیٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس مومن کی زندگی میں در حقیقت خوشیاں اور غم کوئی عارضی پیغام نہیں لے کے آتے، وہ زندگی کا فلسفہ اسے سمجھاتے ہیں، اور دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا مومن کا شیوہ ہے۔ مومن کو یہ طاقت ودیت فرمائی گئی ہے کہ بیک وقت دونوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ایک بالغ نظر انسان کو کرنا چاہیے۔ عید کا موقع بھی ایک ایسا موقع ہے جب بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو غم کی حالت میں عید میں داخل ہو رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے غم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اگلے غموں کا ان کو پتہ نہیں کہ کب آئیں، اس لیے وہ غموں سے فارغ ہو کر عید میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ اگر مومن ہیں تو اگر غم کی حالت میں بھی داخل ہوتے تب بھی عید مناتے، اور وہ مومن جو غم کی حالت میں عید میں داخل ہوتے ہیں وہ خدا کی خاطر اس وقت بھی عید مناتے ہیں جبکہ غموں سے چور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں ایک واضح مثال ہمارے سامنے ہمارے بوسنین بھائیوں کی ہے، اور اسی طرح دکھوں میں مبتلا بے شمار ان مسلمانوں کی جو مختلف ممالک میں مظالم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ بوسنیا کے مسلمانوں کا جو حال ہے، مورخین بتاتے ہیں کہ تاریخ میں شاذ و نادر ہی کبھی کسی قوم سے ایسی بدسلوکی ہوئی ہو اور کسی قوم کو ایسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہو جس طرح آج بوسنین مسلمانوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بھی اس عید میں ہمارے ہمراہ داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی خوشی مناؤ۔ یہ ایسی بات ہے جیسے بعض دفعہ کسی وفات کے موقع پر غمزدہ بچے کھانا بھول جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو، اس وقت ان کے ہمدرد، ان سے پیار کرنے والے، ان کے اقربا ان کو کہتے ہیں اچھا ہماری خاطر 2 لقمے کھا لو، ہماری خاطر یہ کر لو، اور بسا اوقات بعض بچے ان کی خاطر وہ لقمے کھا لیتے ہیں اور اس سے ان کو کھلانے والوں کو ایک خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ عید کے وقت گویا خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غمگین ہو تو میری خاطر خوشی منا لو، کیونکہ میں نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن بنایا ہے، اپنے غموں کے باوجود میری خاطر خوش ہو جاؤ۔ یہ خوشی جو غم کی حالت میں منائی جاتی ہے، یہ جس منہ کی خاطر منائی جاتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی خوشیوں کو دوام بخشا جاتا ہے، اس کو ایسی سکینت قلب نصیب ہوتی ہے جو عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان دکھوں سے چور ہو، خواہ وہ قومی لحاظ سے جیسا کہ بوسنین مسلمانوں کی نہایت دردناک حالت ہے، یا انفرادی لحاظ سے اس کے عزیز اور اقربا اس کو ساتھ چھوڑ گئے ہوں، یا اور کئی قسم کے زمانے کے مصائب کے نیچے پیسا گیا ہو، پھر بھی وہ خدا کی خاطر ان خوشیوں میں شریک ہو جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اس کو حاصل ہوگی، اور اس کی خوشیوں کے دور کو آئندہ لمبا کیا جائے گا، اور اس کے غموں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے گا۔ بس خدا کو راضی کرنا اور خدا کی خاطر خوشی منانا ایک بہت ہی مبارک اقدام ہے۔ اس پہلو سے میں ہر اس غمزدہ کو یہ پیغام دیتا ہوں جو آج اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہے جن پر آج غم کا دور نہیں، کہ وہ خدا کی خاطر خوش ہوں، چاہے بناوٹ سے خوشی کرنی پڑے، خدا کی خاطر ہنسیں چاہے بناوٹ کی ہنسی ہنسنا پڑے،
کیونکہ پیاروں کی خاطر بعض دفعہ انسان بناوٹ بھی اختیار کر لیا کرتا ہے، اور یہ محبت کے سودے ہیں، محبت کے رشتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ غموں کی حالت میں اپنے وجود کو قائم رکھنا اور بے حوصلگی کا شکار نہ ہو جانا، غموں کی حالت میں امید باندھے رکھنا اور یقین رکھنا کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آیا کرتا ہے، یہ مومن کا خاص نشان بتایا گیا ہے، مومن کی خاص صفت بیان فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس سے متعلق میں نے جو آیت قرآنی تلاوت کی ہے اس کے ایک ایسے پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف اس سے پہلے میری نظر نہیں گئی تھی، لیکن آج رات کو دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی مضمون سجھا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ اور پہلے بیان ہوا ہے یا نہیں، لیکن مجھے تو پہلی دفعہ اس آیت کا ایک اور مضمون اس طرح روشن ہوا جس کا اس عید کے ساتھ اور ان باتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بالعموم اس آیت کا ترجمہ جو سمجھا جاتا ہے اور وہ درست ہے وہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیا تکلیفیں دیتی ہے اور طرح طرح کی ابتلاؤں میں جھونکتی ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کرتی ہے، خدا کی خاطر یہ کہنے کے جرم میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، دنیا یہ بتانے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ خدا تمہارا رب نہیں، ہم رب ہیں، ہم میں وہ طاقتیں ہیں جو تمہاری خوشیاں چھین سکتی ہیں، جو تمہیں غم عطا کر سکتی ہیں، اس لیے ہمارا خوف کرو۔ لیکن وہ اس دعوے پر قائم رہتے ہیں، استقام، وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور دنیا کے خوف سے مغلوب ہو کر اپنے اس عظیم مقدس دعوے سے پھر نہیں جایا کرتے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہ وہ معنی ہے جس کو اکثر مختلف شکلوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جو نیا معنی مجھے عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو استقامت ملتی ہے، رب سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں تباً ان کو استقامت عطا ہوتی ہے۔ یہاں ثم کا معنی یہ بنے گا کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور سچائی کے ساتھ رب تسلیم کرتے ہیں اور رب بنا لیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر لازماً وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس کا رب جو کہے اللہ ہمارا رب ہے اور پھر رب کا ہو جائے اور رب کو اپنا دیکھ لے، اس کے لیے استقامت کے سوا ہے کیا؟ جس کے ساتھ اس کا رب کھڑا ہو اسے دنیا کیسے خوف دلا سکتی ہے؟ تو وہ خدا سے طاقت پاتے ہیں، اپنے رب سے طاقت پاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے طاقت پا کر مصائب میں استادہ ہو جاتے ہیں اور کھڑے اور قائم ہو جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت ہی لطیف مضمون ہے قرآن کریم کا، جس پر آپ غور کریں تو ہمیں مصائب میں استقامت پانے کا راز سکھلا دیا گیا ہے۔ اس معنی کی روح سے مصائب خواہ خدا کہنے کے نتیجے میں نازل ہوں پڑیں انسان پر یا ویسے پڑیں، دنیا کے عام مصائب ہوں یا دینی مصائب ہوں، جب بھی انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے اور ابتلاؤں کی چکی میں پیسا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ہی بقا کا رستہ ہے اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جھک جائے اور یہ اعلان کرے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے اور کامل یقین کے ساتھ یہ کہیں گے، جب رب کو اپنا بنا لیں گے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت پائیں گے، اور ایسی استقامت ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی طاقت شامل حال ہوگی، ان کی تائید ان کو نصیب ہوگی۔ ایسی استقامت نہیں جو وقتی طور پر حاصل ہو جائے اور پھر زائل ہو جائے،
بس یاد رکھیں کہ دنیا میں دو طرح سے استقامت دکھائی جاتی ہے، یعنی غیر مذہبی دنیا میں اور مذہبی دنیا میں، دونوں پر برابر اس مضمون کا اطلاق پاتا ہے کہ دو طرح سے استقامت دکھائی جاتی ہے۔ ایک وہ استقامت ہے جو اللہ کو رب کہے بغیر اور اس مضمون کی گہرائی میں اترے بغیر انسان اپنی انسانی قوتوں سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ قومیں دنیا میں جو عظمت کردار رکھتی ہیں ان قوموں کو ایسی استقامتیں نصیب ہوا کرتی ہیں، لیکن ان استقامتوں کے نتیجے میں لازم نہیں کہ کچھ خوشخبریاں بھی ان کو ملیں، لازم نہیں کہ ان کے غموں کے دن خوشیوں کے دنوں میں تبدیل کیے جائیں۔ ایسی قومیں بھی ہیں جو ظلموں کی چکی میں پیسی جاتی ہیں اور پھر مٹ جاتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی استقامت ان کے کام نہیں آتی۔ ان کا نام تو تاریخ میں لکھ جاتی ہے، لیکن ان کے غموں کے دور کو خوشیوں کے دور میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ لیکن بعض استقامت دکھانے والے اپنے رب کو اپنا بنا کر استقامت دکھاتے ہیں، اس سے طاقت پا کر استقامت دکھاتے ہیں، اس پہ کامل یقین رکھتے ہوئے استقامت دکھاتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت دکھاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے جلدی میں آ رہے ہیں، ہجوم در جو ہجوم پہنچ رہے ہیں کہ سنبھالیں ان کو۔ کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں غم تو پہنچے ہیں، نقصان بھی تمہارے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا پیغام ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں، تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی پناہ میں آئے، بس ہم خدا کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دینے آئے ہیں، اب خوف نہ کرو، اب غم نہ کرو، جو کچھ ہو چکا وہ گزر گیا، اب جب کہ تم خدا کی پناہ میں آ چکے ہو تو اللہ تمہارا ضامن بنتا ہے، وہ ضرور تمہارے خوف دور کرے گا اور تمہارے غموں کا، تمہاری کھوئی ہی چیزوں کے غم اور حزن کا بدلہ تمہیں دے گا، اور جو کچھ تم کھو چکے ہو اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس مضمون کو مزید واضح فرمایا گیا کہ کیا یہ آئندہ مرنے کے بعد کے وعدے ہیں یا اسی دنیا میں ایسا ہوگا؟ تو فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ مان ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ اس دنیا کے غم دور ہو جائیں گے، وہ حزن جو کھوئی ہوئی چیزوں کا ہمیں ملا تھا اس کا ازالہ ہوگا، اللہ تو جنت کی باتیں کر رہا ہے۔ اس وہم کے پیدا ہوتے ہی اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جنت کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دائمی جزا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس دنیا میں تم پاتے ہو۔ لیکن یہ وہم نہ کرنا کہ یہ مرنے کے بعد کے وعدے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو اب تمہارے دوست بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کتنا عظیم اجر ہے ان لوگوں کا جو اپنے غموں اور دکھوں کے نتیجے میں، خواہ وہ مذہبی غم ہوں یا دنیاوی غم ہوں، اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ بس کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب کہنے کے نتیجے میں ستائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غموں اور دکھوں کے وقت میں خدا کی طرف دوڑتے ہیں، ان دونوں کے لیے خوشخبری ہیں۔ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ وہ جنت جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ آخرت کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی ہے، اور جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا، جو کچھ تمہاری تمنائیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی ہے،
اب مہمانی کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بھاگ کر دوڑ کر خدا کی طرف آ کر اس کی جھولی میں آ بیٹھے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے بے گھر ہوئے اور اللہ کی پناہ میں آ گئے. وہ سارے جو خواہ دنیا کے ظلموں کے نتیجے میں گھروں سے بے گھر ہو کر خدا کی پناہ میں آئے، یا اپنے طور پر بعض مصائب اور مصیبتوں کا شکار ہو کر اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے لیے برابر یہ خوشخبری ہے، نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور اور رحیم خدا کی طرف سے مہمانی ہے، میزبانی ہے اللہ کی جو تمہیں عطا کی جائے گی. بس میں اپنے بوسنین بھائیوں اور بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ اور ان تمام مظلوموں کو خواہ دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سب کے لیے موجود ہے. خدا کا دامن سب کے لیے کھلا ہے. خدا کے وہ دروازے جو خدا کی جنت میں داخل کرنے والے دروازے ہیں وہ سب پر وہاں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ میں اس سے پہلے ایمان کی شرط نہیں لگائی گئی، اگرچہ وہ اس کے اندر داخل سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر تکلیف کے وقت تک ایمان نہیں بھی تھا تو ربنا اللہ کہنے کے ساتھ خود بخود انسان مومن بن جاتا ہے. تو خواہ انسان کسی بھی دین پر ہو، اگر وہ مظالم اور مصیبتوں کے وقت میں اللہ کو اپنا رب بنا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے. اور جب وہ خدا سے طاقت پا کر استقامت دکھاتا ہے تو حسن عمل کی توفیق ملتی ہے. بس اگر آپ گہری نظر سے اس آیت کی طرز بیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مضمون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے اندر داخل ہے، اور بچنے کا یہی ایک گر ہے، اس کے سوا اور بچنے کا کوئی طریق نہیں. بس میں اپنے بوسنین بھائیوں اور بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ اور ان سب مظلوموں کو جو انسانوں کے ستائے ہوئے ہوں یا حادثات کے نتیجے میں دکھ پا رہے ہوں یا اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کے نتیجے میں ان کو کچھ مصیبتیں پہنچی ہوں، یہ خدا تعالیٰ کے کلام سے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے لیے نجات کا رستہ کھلا ہے. تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر تم اللہ کو اپنا رب بنا لو.